اقبال فرماتے ہیں کہ ایک دن وہ خاتون پھر کسی کیس کے سلسلے میں میرے پاس آئی، تو جب وہ آئی تو اس نے نقاب اوڑھا ہوا تھا، برقع کیا ہوا تھا۔ تو چونکہ اس نے نقاب اوڑھا تھا، مسلمانوں کی نشانی تھی۔ نقاب اوڑھنا کن کی نشانی ہے؟ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ تو کہتے وہ نشانی چونکہ اہل اسلام کی تھی تو مجھے تجسس ہوا۔ میں نے کہا لیڈی خیریت ہے؟ میم صاحب یہ برقع پہنا ہوا ہے؟ تو کہنے نہیں ہنس کے، تو یہ برقع؟ تو کہنے لگی الحمدللہ میں مسلمان ہو گئی۔ تو میں نے فوراً کہا کہ آپ کا شوہر تو فوج میں ملازم ہے، فوجی کے لیے بدلنا اور پھر ملکی قانون اور یہ چیزیں۔ تو کہنے لگی اس نے مجھے کیا کہنا تھا، وہ خود کلمہ پڑھ گئے۔ تو کہتی ہیں میں اور متجسس ہوا، وہ کیس کی بات کرتی تو میرا تجسس بڑھ گیا۔ میں نے کہا تو کیس چھوڑ کے بتا کلمہ کیسے پڑھا؟ تو کہنے لگی اقبال اصل بات یہ ہے کہ میں بے اولاد تھی، خاوند بھی بڑے اچھے پیسے کماتا، اب میں خود بھی ہوٹل چلاتی، پر ڈپریشن اور ٹینشن، تو کہتی ہے مجھے ٹینشن اور ڈپریشن رہتی تھی ہر وقت، بڑی میں پریشان رہتی تھی۔ میرے ساتھ ایک عجیب واقعہ ہوا کہ میرے ہوٹل میں ایک بابا جی برتن مانجتے تھے، بوڑھے آدمی تھے، 70 سال کے قریب عمر تھی۔ ان کا ایک بیٹا تھا، ایک بہو تھی، ایک پوتا تھا، لیکن وہ بیچارے بیٹا بیمار رہتا تھا تو لہٰذا وہ خود مزدوری کرتے۔ کہتے ہیں ایک دن وہ بابا جی میرے پاس آئے، کہنے لگے میم صاحبہ 2-4 دن کی چھٹی چاہیے۔ تو میں نے کہا خیریت ہے؟ کہنے لگے میڈم میرا بیٹا فوت ہو گیا۔ بیٹا، اب وہ پتہ ہے باپ کا جنازہ پڑھنا آسان ہے، بیٹے کا جنازہ اٹھانا بڑا مشکل کا۔ کہتی ہے میں کچھ لکھ رہی تھی، میرے ہاتھ سے قلم گر گیا، میں نے خود گاڑی بھیجی، بابا جی گاؤں چلے گئے جہاں وہ رہتے تھے۔ کہتی 2-3 دن کے بعد میں اور میرا شوہر گئے تو رستے میں ہم باتیں کر رہے تھے کہ کیا تعزیت کریں گے، ایک ہی بیٹا تھا، کوئی رشتہ دار بھی نہیں، تو اس کی تو کائنات اجڑ گئی، کن لفظوں سے اسے تعزیت کیا کہے گے؟ کہتے جب ہم گئے تو وہ ٹوٹی ہوئی چٹائی میں بیٹھا تھا، کچھ لوگ قریب تھے، ہم نے جا کے کہا بابا آپ مسلمان ہیں، ہم آپ کو کیا نصیحت کریں، ایک ہی بیٹا تھا، کہ کس طرح کر کے ہم آپ کو تسلی دیں؟ تو کہتے اس نے آنکھیں کھولی، بوڑھی آنکھوں میں ایمان کی روشنی، کہنے لگا بی بی کیا تعزیت کی بات کرتی ہو، میں نے کوئی پیسے جمع کرا کے بیٹا لیا تھا، خدا نے فضل سے دیا تھا، عدل سے لے گیا ہے، میں اپنے رحم کے فیصلوں میں بڑا راضی ہوں، اللہ بڑا کریم ہے، وہ لے گیا، اس کا مال تھا۔ آپ یقین کریں ہمارے دیہاتی لوگ یہ کہا کرتے تھے، میں نے کانوں سے سنا ہے، ایک بوڑھے آدمی کا ایک دفعہ بیٹا فوت ہو گیا تو کسی نے اس سے کہا بابا چھوٹی عمر میں بچہ چلا گیا تو مجھے لفظ نہیں بولتے، کہنے لگے پتر اللہ دی فصل ہے، کچی وڈے تامی ہو دی۔ سنے آپ نے بھی کبھی یہ فکرہ، کچی وڈے تے پکی لے گئے تے تامی اے جو ہو دی، تو جب اس کا چیچا وہ لے گیا۔ اللہ اکبر۔ وہ خاتون کہتی ہے کہ وہ بابا جی سے میں نے کہا کہ چلو آپ 1 مہینے کی چھٹی کر لے، تو کہنے لگا نہیں میڈم میں مسلمان ہوں، مفت کی روٹی نہیں کھاتا، مزدوری کر کے کھاتا ہوں، میں انشاءاللہ 2-3 دن کے بعد کام پہ آ جاؤں گا۔ کہتے ہیں وہ چند دنوں کے بعد آ گیا، اللہ کی قدرت کے ابھی 2-3 ماہ گزرے تھے پھر آیا، میڈم چھٹی چاہیے کچھ دنوں کی، میں نے کہا خیریت ہے؟ کہنے لگے وہ میری بہو بھی ہارٹ اٹیک سے فوت ہو گئی۔ کہتے اب میں بھی تڑپ گئی ہوں اور عیسائی ہو کہ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے کہا گھر کا دروازہ بند ہو گیا، اب یہ بیچارہ کیا کرے گا؟ وہ اپنے شوہر کے غم میں ہارٹ اٹیک سے فوت ہو گئی۔ کہتے ہم پھر 2-3 دن کے بعد تعزیت کے لیے گئے، پھر ٹوٹی ہوئی چٹائی، بوڑھا نہ اپنی انگلیوں سے زمین پر کچھ بنا رہا۔ کہتی قریب گئی اور میں نے جا کے کہا بابا اب تو تسلی آپ نے خود ہی کرنی ہے، جو نظام تھا وہ تو ہو گیا۔ تو کہتے ہیں پھر اس نے آنکھیں کھولی، آسمان کی طرف دیکھا تو کہنے لگا بیٹی کوئی پریشانی نہیں، میرا بیٹا بغیر شادی کے بھی تو فوت ہو ہی سکتا تھا،
بس میرے مالک نے جب چاہا جیسے چاہ ہوا، میں انشاءاللہ 2-4 دن کے بعد کام پہ آؤں گا۔ یہ میرا 3-4-5 سال کا پوتا ہے، ابھی اسکول داخل ہوا ہے، میں ساتھ لے آؤں گا وہاں میرے ساتھ اوپر کوارٹر میں جہاں میں رہتا ہوں یہ بھی رہے گا۔ کہتی ہے میں سختے میں آ گئی اس کی کیفیت دیکھ کے، وہ پوتے کو ساتھ لے آیا۔ کبھی کبھی میں دیکھتی چھت پہ کھڑے ہو کے کہ تاتا گھوڑا بنا ہوا ہے اور پوتا سواری کر رہا ہے۔ وہ سویرے اٹھتا، اس کو سکول چھوڑ کے آتا، شام کو لے کے آتا، پیار کرتا، محبت کرتا۔ تیسری منزل پر ہم نے ایک کوارٹر دیا ہوا تھا، وہاں دادا پوتا رہتے۔ اللہ تو بڑا بے نیاز ہے۔ کہتی ہے اقبال ایک دن نا پوتا اوپر والی منزل پہ کھیل رہا تھا، اس کا پیر پھسلا، وہ گردن کے بل زمین پہ گرا۔ مجھے خبر ہوئی تو میں دوڑی، ایمبولینس منگائی۔ خون سے لتھڑے ہوئے اس بچے کو دادے نے اپنی گود میں رکھا، اور جب ہم ہسپتال کی طرف گئے تو ہاسپٹل بعد میں آیا، جناب اسرائیل پہلے آ گئے۔ وہ کہتے ہیں وہ گود میں دم توڑ گیا۔ پھر دادے نے اسے اپنے ہاتھوں سے غسل دیا، پھر اس نے اپنے بوڑھے ہاتھوں سے قبر کھودی، اور پھر مٹی ڈال کے کہنے لگا ان للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ جے سونا ہی میرے دکھ وچ راضی، جے سونا ہی میرے دکھ وچ راضی۔ پھر سکھ نو چلے تا کہتے ہیں وہ مٹی ڈالی اس نے، اور جب وہ واپس پلٹا تو میں بازو سے تھام کے ہوٹل قریب لائی، اور میں نے اس کے قریب کہا کہ بابا تو ٹوٹ گیا ہے، تو بکھر گیا ہے۔ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ اب نہ تیری راتیں اور تیری صبحیں اور تیری شامیں غموں میں گزریں گی۔ تو کہتے ہیں یوں اس نے ہاتھ رکھے اور یوں آنسو چھٹک دیے۔ کہنے لگا میڈم کیوں میرے اندر کوئی عقیدہ نہیں؟ میں کوئی لوارث ہوں؟ میرا کوئی رب نہیں؟ میں کیوں پریشان رہوں گا؟ میں تو پکا ہوا پھل ہوں۔ تھوڑے دن گزرے کہ قبر میں جاؤں گا، اور جب جنت میں جاؤں گا تو اللہ میری بیٹے سے بھی ملاقات کرائے گا، میرے پوتے سے بھی ملاقات کرائے گا، میرا رب ساری ملاقاتیں کرا دے گا۔ میں اپنے اللہ کی رضا میں بڑا راضی ہوں۔ وہ خاتون کہتی ہے میرا اور میرے شوہر کا کلیجہ پٹنے لگا۔ میں نے کہا بابا یہ جذبہ کہاں سے ملتا ہے؟ یہ سکون کہاں سے آتا ہے؟ یہ کیفیت کیسے ملتی ہے؟ مجھے کہنے لگا تو نے لینی ہے؟ میں نے کہا، تو کہنے لگا تو بھی گنبد خضرا والے نبی کا کلمہ پڑھ جا، تو بھی رسول اللہ کا کلمہ پڑھ جا، میرے محبوب کا کلمہ پڑھ، اللہ تجھے سکون عطا کرے۔ ایک حدیث نہ پڑھ دو مسلم شریف سے، بخاری سے ایک حدیث نہ پڑھ لو تاکہ یہ بات مضبوط ہو جائے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی، بیٹا شدید بیمار ہے، مزدور آدمی تھے، کئی دنوں سے گھر تھے۔ بیوی کہنے لگی اگر آپ گھر میں بیٹھے رہیں گے تو کھائیں گے کہاں سے؟ جاؤ آپ مزدوری کرو، میں بیٹے کو دیکھتی ہوں۔ ابو طلحہ مزدوری کرنے چلے گئے، شام کو آئے تو بیٹا فوت ہو چکا تھا۔ عورتیں بے حوصلہ ہوتی ہیں نا اکثر، پر بیوی نے سفید کپڑا ڈال کے کمرے میں رکھ دیا۔ بیٹا، ماں اور بیٹا وہ ناپ تکتا ہے رشتہ، بیٹے میں سفید چادر ڈال کے کمرے میں رکھ دیا۔ حضرت ابو طلحہ انصاری آئے، بیٹے کا کیا حال ہے؟ کہنے لگے اللہ کی رحمت میں ہے۔ اللہ کی کیسا جملہ ہے؟ اللہ کی رحمت میں ہے۔ خامد نے کھانا کھایا، بیوی سے ملنے کو دل کیا تو ملاقات ہو، فارغ ہو کے بیٹھے تو خاتون اٹھ کے نا خامد کے قریب گئی، اس کا ہاتھ تھاما، کہنے لگی نبی کریم علیہ السلام کے صحابی ہو، ایک مسئلہ دریافت کرنا تھا، بتاؤ گے؟ کہ پوچھو۔ کہنے لگی اگر کوئی آپ کے پاس امانت رکھوائے
اور پھر اپنی امانت واپس مانگے تو کیا کرو گے؟ حضرت ابو طلحہ کہنے لگے پوچھنے والی کیا بات ہے، جس کی امانت ہے واپس کر دیں گے۔ اب زوجہ روئی، اب صبر والی بی بی روئی، اب ماں روئی، آنسو ٹپکے، آنچل سے پوچھ کے کہنے لگی ابو طلحہ وہ بیٹا بھی اللہ کی امانت تھا اور رب اپنی امانت لے گیا ہے، اٹھو غسل کفن کا بندوبست کرو۔ حضرت ابو طلحہ اٹھے، کامتے کامتے ہاتھوں سے غسل کفن دیا، مسجد نبوی میں پہنچے، محبوب کی بارگاہ میں عرض کیا تو رسول کریم فرمانے لگے تیرے اور تیری بیوی کے عمل سے اللہ بھی بڑا راضی ہے، اللہ کے رسول بھی بڑے راضی ہیں، اور اللہ تجھے برکت عطا کرے گا۔ صحابہ کہتے ہیں پھر اللہ نے انہیں 9 بیٹے عطا فرمائے، پھر اللہ نے انہیں اللہ کی رضا پہ راضی رہنا سیکھو، اللہ کے قریب چلے جاؤ گے، اللہ کی رضا پہ۔ حضرت سفیان ثوری دعا مانگ رہے تھے یا اللہ راضی ہو جا، یا اللہ راضی ہو جا، یا اللہ راضی ہو جا، دعا مانگ رہے تھے۔ بی بی رابعہ بصری پردے کے پیچھے بیٹھی تھی، جب دعا لمبی ہو گئی تو کہنے لگی سفیان بس کر، کوئی اگلا لفظ بھی بول، بس کر۔ آپ فرمانے لگے تجھے کیا ہوا؟ تو کہنے لگی تو کب سے کہہ رہا یا اللہ راضی ہو جا، یا اللہ راضی ہو جا، پہلے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتا تو اللہ سے راضی ہے؟ تو راضی ہے اللہ سے؟ تو روز نہیں کہتا پیسے نہیں ہے میرے پاس مجھے دے، تو روز نہیں کہتا یا اللہ فلانی چیز کوئی نہیں دے، اے اللہ فلاں کو دے دیا مجھے کیوں نہیں دیتا معاذ اللہ، تو روز شکوے نہیں کرتا؟ فرمایا پہلے تو راضی ہو جا۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تم اللہ کے دیے ہوئے تھوڑے رزق پہ راضی ہو جاؤ، اللہ تمہاری تھوڑی عبادت سے راضی ہو جائے۔ دیکھیں نا امام حسین کا آخری جملہ کیا ہے میدان کربلا، آخری جملہ کیا ہے؟ میں 5000 مسجد دے کے کہتا ہوں دیا نہیں میں نے، اللہ بڑا راضی ہے مجھ سے، 5 نمازیں پوری نہیں پڑھتا۔ امام علی مقام نے نا دل، کلیجہ، چال، اولاد، ہر چیز نکال کے رکھ دی، تو آخری جملہ یہ تھا اے اللہ بتا تو حسین سے راضی ہے کہ ناراض ہے؟ اللہ تو راضی ہے کہ ناراض ہے؟ بھائی پہلی بات رحمت الہی، دوسرا اللہ کی رضا پہ، یعنی عجیب بات ہے نا، جب اللہ کروڑوں دے تو دنیا چھپاتی ہے، اور جب تھوڑا کاروبار ٹھنڈا ہو جائے تو ساری دنیا کو دنیا بتاتی ہے۔ تو جب میں تو کہہ رہا ہوں کہ میں بندہ ڈھونڈ رہا ہوں جو مجھے ملے، آ کے کہے کہ شکر کا طریقہ بتاؤ، تو مل ہی نہیں رہا۔ کو ملے جو کہے بڑی خیر ہے، ہر لحاظ سے اپنے رب سے راضی، مل ہی نہیں رہی دنیا۔ تیسری بات، اگر اللہ کے قریب جانا ہے، یہ ان لوگوں کے لیے جو معرفت الہی کے متلاشی ہیں وہ خاص توجہ کریں۔ اگر رب کے قریب جانا ہے تو پھر ایک ذہن بنائیں کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، میرا رب میرے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اور درویش کہتے ہیں جے میں تینوں اندر جانا تو پھر مقید جانا، جے میں تینوں باہر جانا تے اندر کون سمانا، اندر بھی تو ہے تے باہر بھی تو، وچ بلا کون نوانا۔ پھر تصور کریں کہ اللہ میرے ساتھ ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے اپنے مرشد سے کہا کوئی وظیفہ جو پڑھا کرو، تو فرمانے لگے جنید پڑھا کر کہ اللہ میرے ساتھ ہے اور اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ وظیفہ پڑھا کر۔ وہ کہتا ہے میں تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، وہ کہتا ہے فسادی پسند نہیں ہے، وہ فرماتا ہے کہ راہوں میں کجی کرنے والے پسند نہیں ہیں، وہ فرماتا ہے کہ بدعہدیاں کرو گے تو میں صبح قیامت تم سے سوالات کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ساری چیزوں کو ناپسند کرتا ہے، ناراض ہو جاتا ہے، بلکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تم بات کرتے کرتے کوئی ایسا جملہ بول دیتے ہو کہ رب اتنا ناراض ہوتا ہے تمہیں پتہ بھی نہیں ہوتا، تمہارے لیے جہنم کا فیصلہ کر دیتا ہے۔
اس لیے پہلے تولو پھر بولو. خود اپنے لفظوں کی تو تم پہرے داری کرو نا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. کوئی ایسا جملہ، کوئی ایسی بات وارث شاہ مان کری نہ وارثاں تھا، کوئی ایسی بات نہ تمہاری زبان سے نکلے. اور حضور یہ بھی فرماتے ہیں کہ اس کا دوسرا پہلو بھی ہے. بعض اوقات تم بات کرتے کرتے ایسا جملہ کہتے ہو وہ اتنا راضی ہوتا ہے کہ تمہارے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیتا. مسلمان کو اب یہ حکم ہے، اس ساری گفتگو کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ اپنے جذبات پر، خیالات پر، نگاہوں پر، زبان پر، کانوں پر تھوڑی توجہ دے. بے لگام نہ بنے، بے ترتیب نہ بنے، جو طبیعت میں آئے کر نہ گزرے. تھوڑا سا نہ سوچے سمجھے اور تھوڑا سنبھل کے چلے. کبھی ان کاموں کی طرف نہ جائے جن سے رب ناراض ہو جاتا ہے. ان کاموں کی طرف بڑھے جن سے اللہ راضی ہوتا ہے. میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بعض احادیث میں لفظ یہ ہیں کہ اللہ اپنے بندوں کو دیکھ کے مسکراتا ہے جو اس کی شان کے لائق. جس ترتیب سے ہم مسکراتے ہیں، جس ترتیب سے ہم روتے ہیں، جس ترتیب سے ہم کسی بات کا اظہار تشکر کرتے ہیں، خدا ان باتوں سے پاک ہے. اب بہت ساری حدیثوں میں آیا کہ وہ مسکراتا ہے، تو کیا مطلب ہے مسکرانے کا؟ تو علماء تفسیر نے لکھا ہے مسکرانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بڑا ہی راضی ہوتا ہے اپنے بندے سے، بڑا راضی ہوتا ہے. یہ مطلب ہے. ایک تو مسکرانے کا مطلب یہ کہ وہ بڑا راضی ہو گیا، بڑا راضی ہو گیا، وہ مسکرا دیا اپنے بندے پہ. اور ایک اس کا معنی خود نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمایا. مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث ہے، حضور سید عالم علیہ السلام سے صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ شہید تو بڑے لوگ ہوتے ہیں، شہیدوں میں افضل کون ہے؟ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام فرمانے لگے، وہ والا بندہ جو ڈٹ گیا تھا کافروں کے مقابلے میں، وہ ہلا نہیں، پوری طرح ڈٹ کے جو لڑا وہ شہداء میں افضل ہے. حضور فرماتے ہیں وہ جنت کے بالا خانوں میں سیر کرے گا اور رب اسے دیکھ کے مسکرائے گا. رب اسے دیکھ کے مسکرائے گا. اللہ تعالیٰ مسکراتا ہے اسے دیکھ کے. اور اگلے جملے میں حضور نے وضاحت کر دی، فرمایا جب رب دنیا میں کسی پر مسکراتا ہے نا تو اس کا معنی یہ ہے کہ قیامت میں پھر اللہ اسے حساب کوئی نہیں لے گا. جس پر اللہ دنیا میں مسکرا دیا اس سے کوئی حساب، تو وہ کام ڈھونڈنے چاہیے نا جس سے اللہ مسکرائے. ویسے کبھی ہم ایسا کرتے ہیں کہ نہیں کہ کسی کو راضی کیا جائے؟ یہ کام ہم کرتے ہیں کہ ہماری کمپنی کا جو سربراہ ہے وہ ہم سے راضی رہے. جس ادارے میں ہم پڑھاتے ہیں اس ادارے کا بڑا ہم سے راضی رہے. یہ کرتے ہیں ہم، اس کے لیے کچھ نہ کچھ ہیلے بہانے ہم کرتے ہیں. برادری، قبیلہ، علاقہ، بستی، لوگ کسی طریقے سے ہمارے ساتھ مطمئن رہے، کرتے ہیں نا یہ سارے کام. اس میں تھوڑی مشکل بھی ہمیں آتی ہے لیکن کرتے ہیں. کیا کریں؟ گھر میں بھی کئی دفعہ ایسا ماحول بنانا پڑتا ہے. چلیں ایک اور میٹھی مثال دیتے ہیں، زیادہ سمجھ میں آئے گی. چھوٹا بچہ خوش رہے، آپ اس کے لیے محنت نہیں کرتے. وہ چھوٹا ہے، اس کو خوش کرنا فرض ہے ابا پہ، لیکن وہ کہتا ہے کہ میں نے موٹر سائیکل لینا ہے. چھوٹا ہے، چلا ہی نہیں پائے گا، تو ابا پھر اسے راضی کرتا ہے، کہتا ہے بیٹے چھوٹا سائیکل لے لے، چل میں تجھے اڑانے والا جہاز لے دیتا ہوں. مقصود کیا ہے کہ اس کو ناراض نہیں کرنا، یہ روئے نہ، اس کا دل نہ ٹوٹے. ہو یارو سنو نا میں کیا کہہ رہا ہوں. اگر چھوٹے بچے کے لیے وہ چیزیں ڈھونڈتے ہو، میرے ابا جی نا اپنے نواسے کے لیے کھلونا لے کے آئے تو بچہ بڑا ہی کھیلا، تو ابا جی کہنے لگے لو پیسے پورے ہو گئے. میرے بچے کو پسند بڑا ہے نا، پیسے پورے کر چھڑے. نہیں دیکھو نا جی کتنا اس کو راضی ہوا ہے. تو انسان کیا کرتا ہے کہ کوشش کرتا ہے چھوٹا بچہ بھی ناراض نہ ہو، تو وہ چیزیں وہ ڈھونڈتا ہے کہ اس کو کیا پسند ہے، چاکلیٹ لے جاؤں، فلاں چیز لے جاؤں، آئس کریم لے جاؤں. تو ایک بچے کے لیے، گھر کے لیے، سربراہ کے لیے اتنی محنت کرتے ہو، تو وہ کام بھی ہمیں ڈھونڈ کے تلاش کرنے چاہیے نا جس سے رب راضی ہوتا ہے، اللہ راضی ہوتا ہے. بتاؤں وہ کون کون سے کام ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 لوگ ہیں جنہیں دیکھ کے رب مسکراتا ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون کون سے؟ تو محبوب فرمانے لگے ایک وہ بندہ ساری مخلوق سوئی ہے، آدھی رات ہے، رات کا پچھلا پہر ہے، اس نے اٹھ کے وضو کر لیا، مصلی پہ کھڑا ہو گیا خدا کی یاد میں. فرمایا اسے دیکھ کے رب مسکراتا ہے جو اس کی شان کے لائق ہے.
مسکراتا ہے اللہ، یہ تو سونے کا ٹائم تھا، یہ تو گہری نیند آنے کا وقت تھا، رات کا پچھلا پہر، رات پوے تے بے درداں نو نیند پیاری آوے تے درد منداں نو یاد سجن دی ستیاں وی آن جگاوے، اور ساون کی کالی راتوں میں جب بوندا باندی ہوتی ہے، وہ راتوں کو اٹھ اٹھ روتے ہیں جب خلقت ساری سوتی ہے، اللہ مسکراتا ہے۔ اور سننا میرے بھائی، میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب مسلمان نماز کے لیے صفیں بناتے ہیں نا، ترتیب لگ رہی ہوتی ہے، اب اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے، قیام کریں گے، رکوع کریں گے، سجود کریں گے، فرمایا جب مومن صفیں بناتے ہیں تو رب دیکھ کے مسکراتا ہے، مسکراتا ہے۔ کمال ہو گئے عروج بندگی کا، جب بندے کو دیکھ کے رب مسکرائے، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، مسکراتا ہے۔ اور میرے نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جب مجاہد جہاد کے لیے صفیں سیدھی کرتے ہیں، آج تو یہ رب کے نام پہ مرنے ہی آ گئے، یہ صفوں میں کھڑے ہوں گے، ترتیب سے لڑیں گے، ترتیب سے گلا کاٹیں گے کافروں کا یا شہادت لیں گے۔ فرمایا جب جہاد کے لوگ صفیں بناتے ہیں تو رب انہیں دیکھ کے مسکراتا ہے۔ کتنے نصیبوں والا وہ بندہ ہے جسے دیکھ کے مسکرا دیا۔ او یار، کبھی تیرا بیٹا تیرے سامنے مسکرائے نا چھوٹا، تو تیرا دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ تیری ماں بیمار کسی ایک دن صحیح طرح ہنس پڑے تو طبیعت خوش ہو جاتی۔ مجھے بتاؤ نا جس کا رب بھی اسے دیکھ کے ہنس پڑے، جو اس کی شان کے لائق ہے، کیا اس بندے کے نصیبیں ہیں، کیا اس کے مقدر ہیں۔ آپ اس مقام پر اپنے آپ کو لائیں۔ اب دیکھیں نا، یہ حدیث آپ نے سن لی، اب ہم نے نا اس طرح صفحے نہیں بنانے جس طرح ساری دنیا، اب ذرا صفحے بھی شوق سے بنائیں گے، اب ذرا تھوڑا سا شوق پیدا کریں گے، بھئی یہ تو میں وہ کام کرنے لگا ہوں جسے دیکھ کے رب مسکراتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کو بندہ توبہ کرتا ہے نا، ہم توبہ کا رٹا لگاتے ہیں، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ۔ اور توبہ کا تو مطلب یہ ہے کہ پچھلے گناہوں سے پکی توبہ، آج کے بعد یہ غلطی نہ کرنے کا پکا وعدہ۔ تو نے ساری شب برات رو کے گزاری ہے، بتا سویرے جھوٹ جوڑنے کا ارادہ ہے تیرا؟ آج کے بعد رشوت تو نہیں نہ لے گا، ملاوٹ تو نہیں نہ کرے گا، یہ توبہ ہے۔ اور اگر سارے کام اسی طرح کرنے ہیں تو پھر یہ توبہ کا رٹا ہے، تو جتنا مرضی لگاؤ۔ حضرت علی بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں مولا علی کے ساتھ تھا، مقام حرہ کی طرف جا رہے تھے، حضرت علی نے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی ہماری تعلیم کے لیے، ورنہ حضرت علی ہم صحابہ کو محفوظ عن الخطا تو مانتے ہیں نا، ہاتھ اٹھا کے کہا اے اللہ ہمارے گناہ بخش دے، تیرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں۔ اور پھر حضرت علی آسمان کی طرف دیکھا اور دیکھ کے نا حضرت علی بن ربیعہ کو تو مسکرائے۔ حضرت علی بن ربیعہ کہنے لگے حضور مسکرائے کیوں ہو؟ فرمانے لگے ایک دن میں حضور کے ساتھ اسی طرح آیا تھا، اسی طرح حضور نے دعا فرمائی تھی ہماری تعلیم کے لیے، اور پھر حضور مجھے دیکھ کے مسکرائے تھے اور فرمایا جب کوئی بندہ رب کی بارگاہ میں اس طرح استغفار کرتا ہے تو رب مسکراتا ہے، اور مسکرا کے فرماتا دیکھ لو میرے بندوں کو پتا ہے کہ میرے علاوہ معاف کرنے والا کوئی نہیں، انہیں پتا ہے، تم اس کی بارگاہ میں رجوع تو لاؤ، آؤ تو صحیح دعا سو لے کر۔ اقبال کہتے ہیں کہ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیا، قطرے دو گرے میرے ار کے انفال کے، دو میں نے آنسو بہائے تھے تو اس کے کرم نے تو موتی سمجھ کے چن لیے۔ سنو نا حضور اس استغفار کو اللہ کو، یار رات کو توبہ کر کے سونا چاہیے ہمیں، کچھ غلطیاں ہم کرنا نہیں چاہتے پر ہم سے ہو جاتی ہیں، کچھ دل ہم توڑنا نہیں چاہتے پر وہ ٹوٹ جاتے ہیں، ہماری مجبوری ہوتی ہے ٹوٹ جاتے ہیں۔ رات کو اس کی بارگاہ میں ہاتھ باندھ کے کشکول طلب دراز کر کے خوب استغفار پڑھنا چاہیے کہ مالک بندے ہیں نا کیا کریں، نفس کا ساتھ ہے، دنیا کا ساتھ ہے، خواہشات نفسانیہ، مالک معاف کر دے، درد سے توبہ، رسم نہ ہو، کہانی نہ ہو، لفظ نہ ہو، جملے نہ ہوں، اور جناب ایسے لوگوں کے بیچ بڑے ہاتھ باندھ کے اور بڑا کوئی ضرورت نہیں، آپ اکیلے اپنی چارپائی پہ بستر کے اندر منہ دے کے بھی درد سے کہیں گے نا معاف کر دے تو وہ تو مہربانی بڑا ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مثال دیتے ہیں، فرمایا ایک آدمی صحرا میں جا رہا ہے، صحابہ سے حضور خطاب کر رہے ہیں، فرمایا ایک آدمی صحرا میں جا رہا تھا، اس نے اپنی اونٹنی پہ کھانا پانی پیسے ہر چیز رکھی ہوئی تھی، صحرا تھا بہت بڑا،
درمیان صحرا کے گیا تو تھوڑا سا سستانے کے لیے، آرام کرنے کے لیے اونٹنی سے نیچے اترا۔ اب اس نے اونٹنی کی لگام، اونٹنی کی نکیل اپنے سرہانے کے نیچے رکھی، ہاتھ کے ساتھ پکڑی اور سو گیا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد جب اس کی آنکھ کھلی تو دیکھا اونٹنی غائب ہے۔ صحرا میں وہ پیدل نہ آگے جا سکتا ہے، نہ پیچھے جا سکتا ہے، نہ دائیں نہ بائیں، کھانے کو روٹی نہیں، پینے کو پانی کا قطرہ نہیں، تھوڑا ادھر بھاگا ادھر بھاگا، تھک گیا۔ کریم محبوب فرماتے ہیں وہ پوری طرح نڈھال ہو گیا اور مایوس ہو گیا، معاذ اللہ، مایوس ہو کے دوبارہ اسی جگہ آ کے لیٹ گیا جہاں پہلے لیٹا تھا، انتظار کرنے لگا کہ اب موت ہی آئے گی، آخری وقت ہے، اب نہ میں پیدل یہ صحرا کراس کر سکتا ہوں، نہ پیچھے جا سکتا ہوں، نہ کھانا ہے نہ پانی ہے، سوائے موت کے کوئی سہارا نہیں۔ حضور فرماتے ہیں وہ رستے میں دوبارہ لیٹ گیا، اچانک اس نے رخ بدلا تو اونٹنی سامنے کھڑی تھی۔ حضور نے صحابہ سے پوچھا بتاؤ نا اسے بھلا کتنی کو خوشی ہوگی؟ یا رسول اللہ جسے نئی زندگی مل گئی ہے۔ آپ دیکھیں نا سارے ڈاکٹروں نے کہہ دیا کہ اس کے تو گردے، معدہ، جگر ہر چیز ختم ہے، گھر لے جاؤ خدمت کرو، ہر طرف پریشانی ہے۔ وہ بندہ بھی سمجھ گیا ہے کہ آخری وقت آ گیا، کل جاؤں پرسوں جاؤں، تیاری ہو گئی، سب لوگ آ گئے، باہر والے بھی آ گئے، یہ ماحول ایک عجیب رنگ اختیار کر گیا۔ اچانک ایک ڈاکٹر نے آ کے کہا نہیں نہیں غلطی لگ گئی تھی۔ مجھے بتائیے انداز کیا ہوتا ہے؟ بغیر دعائی کے بندہ اٹھ کے کھڑا نہیں ہو جاتا، او میں تو بچ گیا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اس کی اونٹنی مل گئی، بتاؤ بھلا اسے کتنی خوشی ہوگی؟ یا رسول اللہ وہ تو دوبارہ دنیا میں آ گیا۔ حضور فرمانے لگے اسے کچھ بھی خوشی نہیں ہوئی۔ جب کوئی رب کا گناہ گار بندہ آ کے توبہ کرتا ہے، رب کو اس سے کئی گنا زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ میرا بندہ آ گیا ہے، میرا بندہ آ گیا ہے، میرے گھر آ گیا۔ اس نے آنسو بہائے ہیں، اس نے کہا اللہ میں تیرا ہی ہوں، تیرا ہی رزق کھاتا ہوں، تیری ہی زمین پہ رہتا ہوں، تیرے نام سے میری سانسیں چلتی ہیں۔ وہ آ گیا۔ فرمایا اس اونٹنی والے سے زیادہ رب کو خوشی ہوتی ہے جب گناہگار آ کے توبہ کرتے۔ گناہگاروں کے آنسو اس کی بارگاہ میں بڑے مقبول ہیں، لیکن ہم رسم ادا کرتے ہیں، توبہ نہیں کرتے۔ ہم اپنے آپ کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ ہم بندہ کوئی ناراض ہو جائے تو ہمیں کو نہیں نیند آتی، اس کے گھر چلے جاتے ہیں۔ ہم اپنے سارے رشتوں کو، تعلقات کو مینٹین کر کے رکھنے کے عادی ہیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ وہاں میں نہیں جا سکا تو بیٹا بھیجتا ہوں، فلاں شادی پہ میں نہیں جا سکا تو بھتیجا بھیجتا ہوں، بھائی بھیجتا ہوں، ہر تعلق کا ہم نے خیال رکھا کوئی روٹھ نہ جائے۔ لیکن کمال ہے نا، یہ نہیں سوچا کہ اگر رب روٹھ گیا تو جب وہ روٹھ جائے نا تو سارے رشتے بھی بندے کے پاس موجود ہوں تو کوئی کارآمد نہیں ہوتا، پھر کروڑوں روپیہ جیب میں ہوں تو ڈاکٹروں کی دوائیاں اثر نہیں کرتی۔ وہ روٹھ جائے تو پھر انسان اس طرح سے پھسلتا ہے کہ بڑے بڑے اس کے پاس دروازے ہوتے ہیں پر کسی جگہ اس کا ہاتھ نہیں لگتا۔ خدا را خیال کریں، دنیا روٹھتی ہے تو روٹھ جائے، رب رسول ناراض نہ ہونے پائیں، اس کا خیال کریں۔ حضور فرماتے ہیں وہ مسکراتا ہے، اسے خوشی ہوتی ہے جب کوئی اس کا بندہ اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ میرے عزیزو، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے تذکرے کیے جنہیں دیکھ کے رب مسکراتا ہے۔ ہم نا گناہگاروں پر بھی فتویٰ دینے میں جلدی کرتے ہیں اور نیکی پر بشارت دینے میں بھی جلدی کرتے ہیں، حالانکہ یہ ہماری ذمہ داری نہیں۔ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کس کو کب توفیق توبہ دے کے اپنے قریب کر لے، لیکن بڑی جلدی ہے، بڑی جلدی فتویٰ دینے میں۔ اور یہ فتویٰ صرف مفتیوں کا نہیں رہ گیا، یہ میری طرح کے، آپ کی طرح کے ڈھیروں لوگ ہیں جنہوں نے جیب میں فتوے ڈالے ہوئے۔ بھئی آپ نے کیوں ذمہ داری لے لی ہے جنت میں داخل کرنے کی اور نکالنے کی؟ یہ تو میرے رب کریم کا کرم ہے، وہ جس کو چاہے جب چاہے جتنا چاہے عطا کرے۔ لیکن کچھ لوگ نا بڑے پکے ہو گئے ہیں کہ شاید جو میں سوچ رہا ہوں وہی درست ہے۔ کبھی کبھی کچھ چیزیں عجیب بھی ہوتی ہیں، لہذا خدا کی رحمت پر بھروسہ کر کے بات کرنی چاہیے، اپنی مرضی کے فتوے نہیں داغنے چاہیے۔ وہ دیکھو جی فلانا بندہ یوں کر رہا ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں پوری بات کا، آپ کو علم ہی نہیں پوری بات کا۔ حضرت بہاءاللہ نقشبند بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں حج کرنے گیا تو وہاں میں نے ایک آدمی کو کروڑوں کا کاروبار کرتے دیکھا تو میرے دل میں خیال ہے یہاں بھی اللہ اللہ کرنی چاہیے تھی، دنیا داری کر رہا ہے۔ لیکن فرماتے ہیں حج سے فارغ ہوئے تو میں نے دیکھا وہی بندہ
سارا کچھ رب کی بارگاہ میں خیرات کر رہا ہے، اور سینکڑوں غریب حاجی ہیں جن کو پورے پورے خرچے دے رہا ہے۔ تو میں نے وہیں اپنی سوچ سے توبہ کی کہ میں کہاں تھا۔